Morning with Farah. ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا، جن کو آج کے دن سے نسبت ہے. آج شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ہے وہ امت کے لیے اتنا بڑا ایک تفرقہ ہے، اتنا بڑا ایک فتنہ ہے، اور اتنے بڑے ایک سازش اور فتنے کا ایک منظم سازش ہے جس کا کہ شکار ہوئے. اور یہ وہ سازش ہے جو کہ اللہ کے بندوں کے لیے ہمیشہ سے شیطان نے اس کے اس طرح کے رہتے ہیں فتنے. اور بدقسمتی کی بات ہوئی کہ اس فتنے کا اس دفعہ جو آماجگاہ تھی وہ امت کے اندر سے ہی ہم نے وہ دیکھا. پروفیسر صاحب، ایکسٹریمزم، اس کے اوپر ضرور بات کیجیے. یہ جو ایکسٹریمزم ہے، اور جہاں پہ ہمیں اہل بیت کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ایک چیز جو بہت جگہ کہا جاتا تھا نا کہ اللہ اللہ صرف اللہ، تو ہمیں وہ جو کلمہ کا پورا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کیا پرابلم ہے؟ اور جب اللہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے ہمیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ہمیں اس کو مان لینے میں مکمل کیا. اور یہ جو ایکسٹریمزم آ جاتا ہے جہاں پہ ہم اس کے بارے میں بتائیے کہ آج کے دن اس کو بھی ایڈریس کرنے کا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ دیکھیے جو بھی معاملات ہیں، مال صرف مال کے معنوں میں نہیں ہوتا، اتھارٹی کے معاملے میں ہوتا ہے، کسی طرح کی بھی جو سب کچھ میرے پاس ہو اس کا تصور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم دین کا نام بھی لیتے ہیں لیکن دین کے نام پر ہی ایک دوسرے کی گردنیں بھی ناپتے ہیں؟ یہ اس کی جو بنیادیں ہیں نا وہ اس بات پر ہیں کہ ہم نے قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، اور ان آتھینٹک موسٹ آتھینٹک نفوس اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ان کے افکار کی روشنی میں سمجھا نہیں ہے. جی، ہم نے اپنے آپ کو بہت سارے کمپارٹمنٹس میں بانٹ لیا ہے. اور یہ اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹ جاؤ. لیکن ہم اس وقت جو پریکٹیکلی صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ تو، اور یہ پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. جی، کوئی 2 میں تقسیم، 3 میں تقسیم کی بات نہیں، تقسیم در تقسیم کی بات آ گئی ہے. اور پھر اب تو اس وقت جو امت کو یعنی مسئلہ درپیش ہے وہ تو تکفیر کا ہے. جی، ایک دوسرے پر جو اس آسانی سے، اس سہولت سے کفر کے فتوے ہیں. جب کسی کو آپ نے اپنے تئیں دین سے نکال ہی دیا تو پھر تو گردنیں ناپنے اور تلوار سونتنے میں کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. ایک معاملہ یہ ہے کہ جو مسند ہے، جنہوں نے بتانا ہے کہ دین کیا ہے. ایک محفل میں تھا، وہاں ایک اہل علم میں سے لوگ جمع تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہ جو شخص فرقہ پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا. واہ، کیسی خوبصورت بات ہے. چونکہ وہ اپنا یعنی دوسرے معنوں میں جس کی عبادت کرے اس کا فرقہ ہے. بالکل. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے عصبیت، کہ تمہاری عصبیت اپنی قبیلے کے ساتھ نسبت محبت تمہیں اس بات پہ نہ آمادہ کر دے کہ تم جو ہے حق کی بات کو روکو، یا یہ کہ نا ہمیں وہ حکم ہے کہ ہمیں اپنا یقیناً تمام تعصبات کو مٹانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. اور یہاں آپ نے جو فرمایا اس کے مطابق مجھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا آخری خطبے میں کہ اگر ایک بینی بریدہ، نک کٹا، ناک کو بینی کہتے، ایک بینی بریدہ حبشی غلام جس کا سر منقے کی طرح ہو، وہ بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلائے تو تم اس کی اطاعت کرو. یہ کیا، وہی بات، انسان کے ذہن میں کیا تصور ہے ایک لیڈر کا، ایک امیر کا؟ وہ کیا تصور ہے؟ بہت اعلیٰ خاندان سے ہوگا، بہت خوش شکل ہوگا، اور اس کا ہمارے ہاں بالخصوص یعنی دنیا کے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں رنگ کو بہت اہمیت دی جاتی.
سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے رکھ دیا اور کہا کہ اصل معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو یہ باتیں ہم بھول گئے ہیں۔ اب تو یہاں تک ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے حلیے سے، اپنے رنگوں سے بانٹ لیا ہے، اور ہمیں اس بات کی توجہ نہیں ہوتی کہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں اسلام کی نعمت سے ابھی محروم ہیں ان تک ہم اسلام کی دعوت کو پہنچائیں۔ ہم جو آلریڈی جو لوگ مسلمان ہیں ان کو کافر بنانے پر تلے رہتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پر کیا ہو رہا ہے، ہماری تعداد میں تو ہم کم نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اتنی بڑی تعداد میں ہوگے لیکن تمہاری جو حیثیت ہے وہ اس جھاگ کی طرح سے ہوگی جو پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی انٹرپریٹیشن شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بتا دیا نا کہ دروازہ ہے نا، اس دروازے سے ہی اس شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ جی ہم وہ جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے نا، وہ ایک اس میں یہ کہ ہمارے پاس چین آف اتھارٹی ہوتی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں بیان کیا، یہ کتنی چین آف اتھارٹی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ تو کیا ہم جو تفرقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی چین آف اتھارٹی ہے؟ بالکل، یا صرف ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، کہ حکمت جو ہے وہ تو مومن کی گمگشتہ میراث ہے۔ تو کوئی گم ہوئی چیز تو ہمیں نظر آئے تو ہم کس طرح سے لپک کے اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ہمارے ایکشن میں، اگر ہماری گفتگو میں وہ حکمت نظر نہیں آ رہی جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ بہترین طریقے کے ساتھ۔ اور وہ نرمی کا وہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ ترش رو نہ ہوا کرو، سختی سے بات نہ کیا کرو۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو مخاطب ہوتے ہوئے ترش رو ہو جاتے ہیں، تلخ نوائی کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس اسلام کے پیروکار ہیں جو سراسر سلامتی ہے؟ بالکل۔ سو ایکسٹریمزم جو ہے اس کو بہت زیادہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنی ذات کے اندر بھی اور ادروائز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اتنے بلائنڈڈ ہو جائیں کسی بھی عصبیت سے یا کسی بھی اپنی فرقہ بازی سے کہ ہم دیکھ نہ سکیں جو اصل ہے دین کی۔ یہ بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سو یہ جو دو باتیں ہیں کہ باب العلم، ٹھیک ہے، کہ داخل ہونے کا ذریعہ ایک ہی ہے، ذریعہ ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ جو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان بیان کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی، میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ، اور پھر ہم منقبت کے چند اشعار کی طرف چلیں گے۔ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لفظ مولا کے معنی سمجھنے سے پہلے یا اس میں پڑھنے سے پہلے کہ معنی ولی کے ہیں یا دوست کے ہیں، یہ آغا صاحب کی خوبصورت بات، تفرقوں میں پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لیے علی کو مولا کہا، کس لیے ولی بنایا۔ ایسی کیا بات ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں کہ ان کو اپنے بعد کہہ رہے ہیں، اور وہ مقام غدیر جہاں پر یہ اعلان ہوا، وہ ایسا مقام ہے جہاں کوئی دو لحظے کھڑے نہیں ہو سکتا، شدید دھوپ ہے، سخت موسم کی گرمی ہے، لیکن اس مقام پر رب ذوالجلال کے حکم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انتظام کر رہے ہیں ایک بڑے اعلان کے لیے، اور پھر ہاتھ کو تھام کر، یہ سارے انتظام کس لیے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع سے پہلے بھی بہت سارے مقامات ہیں، رسول خدا حج کر کے واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ مقام ہی کیوں کہ وہ ایسا چوراہا تھا، ناظرین کے لیے بھی ایک علم میں اضافے کی بات ہوگی کہ وہ ایک ایسا چوراہا تھا کہ جہاں سے ہر شہر کے راستے علیحدہ ہوتے تھے۔ اب وہاں پر اس مقام پر آ کر ایک ایسے اعلان کو
سر عام پھیلانا ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آج آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو در حقیقت آپ نے کوئی پیغام مطلب ہدایت اور پیغام ولایت ہی آپ نے دنیا تک نہیں پہنچایا. مطلب آپ کا جو تبلیغ کا ایک سلسلہ وہی ادھورا ہے. قرآن کی آیات ہیں, ان کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. اس مقام پر آ کر محمد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس کے بعد لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں مولا بنایا علی کو. لوگ یہ وہی تعصب اور کہ ہم زیادہ وارث کے حق ہیں یا وراثت ہمیں ملنی چاہیے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ایک حکومت چاہیے, علی کو ایک تخت چاہیے. نہیں, علی کی اطاعت کرو, علی کی بات کو میری بات مانو. وہ لحمی کا لحمی و جسم کا جسمی, اس کا گوشت میرا گوشت ہے, اس کا جسم میرا گوشت ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. یہ پیغام کیوں محمد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ اصحاب کی شان عیاں ہو جائے. ایسا نہیں کہ مولا کائنات کو اس لیے اتنی زیادہ فضیلتیں ملی ہیں کہ انہوں نے کچھ رب سے الگ سے پایا. نہیں, میں نے وہ پہلا جملہ پھر کہوں گی کہ علی علی اسی لیے ہی ہے کیونکہ اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی بھی مذہب میں ہیں, اگر آپ حدیث نبوی پر یقین نہیں رکھتے ہیں, ان کو جھٹلاتے ہیں, تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. اور حدیث نبوی قلب میں تب اترتی ہے. علامہ طباطبائی کا خوبصورت جملہ ہے, احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں تب نور کی مانند اترتی ہیں کہ جب آپ حقیقت میں اپنے نفس کو پہچان لیں. ٹھیک ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. انشاءاللہ کہ اس پر بات کروں گی کہ جب تک آپ اپنے نفس کو نہیں پہچانتے ہیں تب تک آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے. بالکل صحیح. ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ چند منقبت کے اشعار جو ہیں رابعہ وہ ہم پیش کر سکیں. بہت شکریہ فرحان, جزاک اللہ. دونوں عالم کے ہیں آپ مشکل کشا, یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ. نام ہے آپ کا ہر مرض کی دوا, یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ. جس کے مولا نبی اس کے مولا ہو تم, کیوں نہ ساری خدائی میں اولا ہو تم. جس کے مولا نبی اس کے مولا ہو تم, کیوں نہ ساری خدائی میں اولا ہو تم. واہ کیا مرتبہ حق نے تم کو دیا, یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ. میں تو دنیا عقبا سے بیزار ہوں, ایک مدت سے مشتاق دیدار ہوں. میں تو دنیا عقبا سے بیزار ہوں, ایک مدت سے مشتاق دیدار ہوں. روئے انور بس اپنا
دکھا دو ذرا یا علی مرتضی یا علی مرتضی یا علی مرتضی یا علی مرتضی روز خیبر کھلا زور دست خدا غل ہوا عرش پر مرحبا مرحبا روز خیبر کھلا زور دست خدا غل ہوا عرش پر مرحبا مرحبا آپ ہیں قوت بازوئے مصطفیٰ یا علی مرتضی یا علی مرتضی آپ ہیں قوت بازوئے مصطفیٰ یا علی مرتضی یا علی مرتضی یا علی مرتضی یا علی مرتضی دونوں عالم کے ہیں آپ مشکل کشا یا علی مرتضی یا علی مرتضی یا علی مرتضی یا علی مرتضی